میرا نام محمد بشیر ہے، میری عمر 62 سال ہے۔ میں گوجرانوالا گھنٹہ گھر کے پاس چاول کی ریڑھی لگایا کرتا تھا۔ سن 1970 سے لے کر میں نے 1996 تک ریڑھی لگائی۔ وقت گزرتا گیا، شادیاں ہو گئیں، اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی پرورش کی۔ دونوں بچیاں جوان ہو گئیں، لیکن میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ ان کی شادی کر سکتا۔ گھنٹہ گھر کے پاس ہی ایک مغل صاحب کی کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی۔ سن 2008 کی بات ہے، وہ میرے پاس آئے اور کہا، بشیر صاحب، مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ چاہیے۔ میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ مجھ غریب پر یہ کرم کیسے؟ خیر، گھر جا کر بیوی سے مشورہ کر کے ہم نے ہاں کر دی۔ سال گزر گیا، وہ شادی کا تقاضا کرنے لگے اور میرے پاس 10,000 روپے تک بھی نہیں تھے کہ میں بچیوں کو رخصت کر سکتا۔ بیوی کہنے لگی، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، شادی کا دن طے کر دیں۔ ہم نے تاریخ طے کر دی۔ 25 نومبر 2009 کو شادی ہونی تھی اور اس میں سے بقایا صرف 7 دن رہ گئے تھے۔ میں پریشان، اب کیا ہوگا؟ شادی کیسے ہوگی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مغرب کا وقت تھا۔ انہی سوچوں میں غرق صحن میں بیٹھا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں اٹھ کر باہر گیا، دروازہ کھولا، سامنے ایک باریش نوجوان کھڑا تھا جسے آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کون؟ نوجوان بولا، کیا بشیر صاحب کا گھر یہی ہے جو چاول کی ریڑھی لگاتے ہیں؟ جی، میں ہی بشیر ہوں۔ میں نے جواب دیا، کیا ہم اندر بیٹھ کر تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ میں اسے گھر کے صحن میں لے آیا، سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولا، میں کراچی سے آیا ہوں، 2 دن سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں، آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ مجھے وہاں مدینہ سے حکم ملتا ہے، گوجرانوالا جاؤ، ہمارے غلام کی مدد کرو، اس کی بیٹیوں کی شادی ہے؟ یہ سن کر میری دھاڑ نکل گئی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ عرض کی، بیٹا، میں تو بہت گناہ گار ہوں۔ ہاں، پچھلے 45 سال سے بلا ناغہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرتا ہوں، اور تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ وہ نوجوان رونے لگا، بولا، جن پر آپ درود پڑھتے ہیں انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا، وہ مجھے دیا، مجھے گلے سے لگایا، بنا اپنا نام پتہ بتائے مجھے مل کر رخصت ہو گیا۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں جس ذات باری تعالیٰ پر درود و سلام بھیجتا تھا، اس ذات باری تعالیٰ نے میری بازو پکڑ لی، اس ذات باری تعالیٰ نے مجھے رسوا نہیں ہونے دیا، اس ذات باری تعالیٰ نے میرا بھرم رکھ لیا۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، ارے میں تو کہتا ہوں اگر آپ امتی نہ بھی ہوتے، کوئی انگریز ہوتا، کوئی یہودی ہوتا، اس کو بھی حضور پر ہر وقت درود و سلام پڑھنا چاہیے تھا۔ ہمارے اتنے کریم آقا ہیں، ہمارے اتنے رحیم آقا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ سوچو، جو اللہ کا محبوب ہے اس پر درود پڑھتے وقت تمہاری ہر مشکل حل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرا تو یقین ہے، میرا تو ایمان ہے کہ صرف درود پڑھتے رہا کرو، نہ صرف تمہارے 10 درجات بلند ہوں گے، 10 نیکیاں تمہیں ملیں گی، بلکہ تمہارے 10 گناہ بھی کم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پڑھنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔